بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، فلسطینیوں پر بمباری رکوانے کے لیے دنیا بھر میں سفارتی کوششوں کا آغاز ہو چلا ہے، اور ساتھ ہی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ سیز فائر کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سیز فائر تو ان ملکوں کے درمیان ہوتا ہے جہاں دونوں جو طاقتیں ہیں وہ ایک پلے کی ہوں اور ایک دوسرے کے سامنے جو ہے صف آراں ہوں۔ ایک ملک جارے ہے اور ایک جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان پر بمباری کر رہا ہے، تو یہ تو جاریت روکنے کا مطالبہ ہونا چاہیے، نہ کہ سیز فائر کا۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ عالمی عدالت انصاف نے کیا بیان دیا اسرائیل کے جنگی جرائم کے حوالے سے، اور پروگرام کے اندر ذکر ہوگا شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے افغان صدر اشرف غنی کے بیان کے حوالے سے کیا کہا ہے، اور افغان جو ڈپٹی امور کے کمشنر ہیں ان کی طلبی آج کیوں کی گئی ہے، اس پہ کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، بڑی عجیب بات کل سے ہم سن رہے ہیں کہ جناب سیز فائر سیز فائر سیز فائر کیوں؟ ایک قوت ہے کہ جو بمباری کر رہی ہے، ملیامیٹ کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس جو ہے، حماس اور ویسٹ بینک کے لوگ جو ہیں اس وقت اسرائیل کے شہری ہیں۔ یہ جو 20 لاکھ مسلمان ہیں یہ بنیادی طور پر اسرائیل کے حصہ ہیں۔ اسرائیل اس کے اوپر پریڈومیننٹلی قبضہ کیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جرا کا علاقہ جو ہے اسرائیلیوں کو دے دو۔ یہ سپریم کورٹ کس کی ہے؟ اسرائیل کی ہے، کسی اور کی تو نہیں ہے۔ اسرائیل کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ باقاعدہ جا کے قبضہ کرتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کرتی ہیں۔ 750 چیک پوسٹ ہے پورے علاقے کے اندر، صرف ویسٹ بینک کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شہریوں پر ظلم کر رہی ہیں۔ ہونا چاہیے کہ ظلم بند کروایا جائے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ظلم بند ہے۔ اب دیکھیں اصل مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کون کرتا ہے اس وقت؟ جو کتنا بڑا نام تھا کہ ٹرمپ چلا گیا اور پتہ نہیں کیا آ گیا، اب یہ اس کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے جس کا بڑی توقع تھی کہ جی انڈین جو نژاد ہیں اور بڑا کام کریں گی، اور کیا ان کی ایک تاریخ بیان کی گئی، ذرا بتائیں جی، سنائیں کیا کہا انہوں نے۔ Its control of Gaza and fires rockets across Israel's southern border. We must stand with Israel. جی، اور یہ سب کھلم کھلا اس نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی سپورٹ کریں گے۔ دیکھیں شاید میں نے کل بھی بات کی تھی کہ 1920 سے لے کے 1922 تک ایک شخص تھا جس کا نام ہنری فورڈ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فورڈ ٹرک چلتے ہوتے تھے، فورڈ گاڑیاں چلتی ہوتی تھی، فورڈ اب بھی بہت بڑی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ شخص وہ ہے کہ جس شخص نے بنیادی طور پر ایک گاڑی جو تھی جو امیر آدمی کا کھلونا تھا اس کو عام آدمی تک پہنچایا۔ اس شخص نے 2 سال کچھ مضامین لکھے تھے اور اس نے کہا تھا دیکھو یہودی جو ہیں یہ تمہارے پورے ملک پر آہستہ آہستہ قبضہ کر رہے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ امریکہ جو ہے یہ ایک قومی ریاست نہیں رہے گی، اسرائیل کی لمیٹڈ کمپنی بن جائے گی۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ امریکہ جو ہے یہ اسرائیل کے تحفظ کی گیرزن سٹیٹس ہوگی، یعنی اسرائیل کی چھاؤنی امریکہ ہوگی۔ اور آج حالت وہی ہے کہ یہ کاملا ہیرس نے جو بات کی ہے یہ بالکل۔ اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس پورے عالمی ضمیر کے اندر۔ آپ گزشتہ تقریباً 30 سے 1 سال کی روایات اٹھا لیں۔ 8-9 سال بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، یعنی آج کی ماڈرن تاریخ میں اتنا زبردست شدید قسم کا ظالم قسم کا قتل عام نہیں ہوا، ظالم قسم کہ ایک پل ہے، شہریوں کو لایا جاتا ہے، اس پل کے اوپر کھڑے ہیں لوگ اور اس پل کے اندر ایسے کاٹ کاٹ کے دریا میں پھینکے جاتے ہیں۔ مدتوں ایسے تھا کہ بیچارے اپنی جسے کہتے ہیں ریفیوز جو ہوتے ہیں، گندگی جو ہے غلاظت دوبارہ کھانے پہ تیار مجبور ہو جاتے ہیں۔ پورا کا پورا سربیا کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ مکمل طور پہ ڈیویسٹیٹ ہو جاتے ہیں، تباہ حال ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے ان کو جناب آپ کچھ کرو، اور پھر آپ آ جاتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کیا بٹھا کے کر روہنگیا ہو جائے اس کے بعد آ جائے۔ روہنگیا دنیا کہتی ہے کہ ایک آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے، نام نیشنلٹی اس کا اپنا ایک بنیادی حق ہے، اس کا زمین اسی کی پیدا ہونے والے کی زمین جہاں پر ہوتا ہے۔ 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک روہنگیا ہیں، کوئی ان کو کوئی پناہ نہیں دے رہا۔ ان کے جہاز جہاں گھومتے ہیں، ملائیشیا کے ساحل سے گھومتے ہیں، انڈونیشیا کے ساحل سے گھومتے ہیں، 2-2 ڈھائی مہینے سمندروں میں رہتے ہیں، سمندروں کا پانی پی پی کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ کوئی کمیونٹی کھڑی ہو کے یہ نہیں کہتے کہ آؤ ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجی وہ ادارہ ہے جس کے مینڈیٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ایک بھی کہیں ریفیوجی ہے تو وہ اس کا وارث ہے، اس کا والی ہے، اور اس کے لیے دنیا جو فنڈ دیتی ہے اس کو، وہ آسمان سے نہیں آتا، ہم ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ یہ کیفیت جو ہے یہ غزہ کی ہے کہ اس وقت ایک ہر کچھ سالوں کے بعد
ایک کیفیت پیدا کی جاتی ہے، ان لوگوں کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم لوگ ایک سبجیکٹ ہو، تم لوگ ایک محکوم ہو، تمہارے ساتھ ہم یہ کریں گے، تمہیں مار دیں گے، تباہ برباد کر دیں گے، اور اس کے ساتھ پھر آگے جو ہے ان کو باقاعدہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اسرائیل کے میں وہ پڑھ رہا تھا ان کے اندر ڈی ڈاکٹریشن اور ان کی جو ویڈیوز دیکھ رہا تھا، ہر اسرائیلی بچہ آرگومنٹ دیکھیں کہ تم کیوں ان کے خلاف ہو، اس نے کہا انہوں نے ہمارے باپ دادا کو نکالا تھا، ہم ان کو نکالیں گے۔ باپ دادا تو تمہارے 4000 سال پہلے نکلے تھے بھائی، اور تم تو ابھی آئے ہو، ٹھیک، چلو اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور دماغوں میں ڈالا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ واحد ریاست ہے جس کے اندر کوئی فوج نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ 2 سال کے لیے کمپلسری فوج کے اندر جا کے نوکری کرتا ہے، اور ہر بچہ جو ہے وہ ایف اے جو ہے میں آ نہیں سکتا جب تک وہ 2 سال کے لیے ٹریننگ حاصل نہ کرے۔ تیسری چیز یہ، جس وقت وہ ان کو مار رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ اس کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اب الجزیرہ اور یہ باقی لوگ جو ویڈیوز دکھا رہے ہیں، یہ جو عمارت گر رہی ہے، یہ سر، میں اس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا نے بنیادی طور پر لوگوں کو انسانوں کے مظالم سے بالکل ناآشنا کر دی۔ ہمارے نزدیک یہ بڑی شاندار قسم کی ہالی ووڈ کی فلم ہے، ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر 200-300 لوگ بھی ہیں، چیخیں مارتے ہوئے مر رہے ہیں، اس کے اندر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، جن کے اوپر ان کو کوئی وارننگ تو دے کے ان پر نہیں پھینکا جاتا۔ یہ عراق میں ہوا تھا جب ایمبیڈڈ جرنلزم میں پوری دنیا، اور وہ مائٹ دکھائی جاتی ہے جیسے وہ کہکے لگا کے ہنسا کرتے تھے رومن گیمز کے اندر، جب گلیڈیٹرز کو چھوڑا جاتا تھا اور ان کو شیر اور جنگلی بھوکے درندے ان پہ حملہ آور ہوتے تھے، جب وہ تکا بوٹی کیا کرتے تھے تو لوگ ہنستے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور کہا جاتے تھے کہ کیا بات ہے، رومن کنگ نے ہمارے لیے کتنی یہ رومن کنگز کی۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے جب غزہ پہ حملہ ہوا تھا تو اسرائیلی بچے ایک دیوار میں بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان دیوار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دور سے ان کو بھاگتے ہوئے، پناہ لیتے ہوئے ایسے کچھ کر رہے تھے۔ ایک فرق صرف پڑا ہے، اور وہ فرق ہے سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا نے اس دفعہ کم از کم اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کی کچھ آواز ضرور پہنچائی، اور میں سچی بات بتاؤں کہ وہ بڑی کمال، ایک مطلب جو بچی کا جو بچی 10 سال بچی کل ہم نے بھی دکھائی تھی کہ I'm 10 years old، 10 سالہ بچی، بڑا زبردست میسج اس کا، وہ بہت بڑا میسج، بہت بڑا میسج۔ لیکن اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اتنی بے حس ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ شاید، لیکن یہ اب دیکھیں کہ مغربی ملکوں میں لوگ باہر نکلے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، اس میں 2 وجہ ہیں۔ 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مغربی ملک جو ہے نا اس وقت عیاشی سے فارغ ہے، ان کا کوئی کانسرٹ نہیں چل رہا، ان کا کوئی بال روم نہیں چل رہا، ان کا کوئی نکلے تو پہلے جب عراق وار کے درمیان بھی عراق وار نکلے ہیں، جب تک گئے نہیں تھے، جب وہ چلے گئے پھر ایوری باڈی سپورٹڈ، کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو ہم چلے گئے، وہ نکلے۔ اب ضمیر ہے، یہ انسان کا ضمیر کبھی نہیں مرتا، دنیا میں ہر جگہ۔ فرانس نے، الگ برا ملک ہے، جو کچھ فرانس نے کہا سیز فائر کا لفظ بنیادی طور پہ غلط ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ اس وقت باقی لوگ جو ہیں وہ حماس کیا کر رہی ہے، دوسری چیز لوگ کیا کر رہے ہیں، علاقے کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک قرآن پاک کی ایک آیت کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور پھر میں علماء کے لیے اور مسلم امہ کے لیے سوچنے کی ایک بات چھوڑ کے جاتا ہوں۔ 104 نمبر آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم ایک آخری وعدہ لیں، قرآن کی پیشگوئی پوری ہوئی، تو ہم جینا بکم لفیفہ، ہم اے بنی اسرائیل تم رہو دنیا میں، پھر ہم تمہیں آخر جب وقت آئے گا، آخری وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے یہاں لے آئیں گے۔ اب یہ اکٹھا کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس جنگ کے لیے باہر ترقی کرتے، ہم نے ان کی قومی جنگ میں ان کو نکالنے میں ہم نے ایفرٹس لگا دی، ہم اس کے ارد گرد مسلم امہ کو اکٹھا کرتے، ہم ایک بہت بڑی نیشن بناتے، ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کر کے بتاتے کہ ہم ہیں، ہم تمہارے ساتھ جہاد کرنے، ہم رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، لَتَقْتُلُونَ یہودا، تم نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے، تم نے لیکن ہم نے نیشن سٹیٹ کے چکر میں، فلسطین کے جنگ میں، یہ ایک سوچنے کے لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہماری اسٹریٹجی بالکل قرآن کہتا ہے ہم تمہیں اکٹھا کریں گے، قرآن کو اکٹھا کر کے لے آیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے لیے آپ کو وہ اسٹریٹجی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ کو فرمایا گا کہ جنگیں ہوں گی تو کہاں ہوں گے، کہاں جاؤ گے؟ فرمایا علیکم بالشام، شام چلے جانا، علیکم بالشام، شام 3 بار کہا، علیکم بالشام،
ایون یہاں تک کہا نجدنا کے بارے میں کہا گیا تو میں تمہارے نجد کے لیے دعا نہیں کروں گا، شیطان کا صحیح نکلے گا. یہ وہ حدیث. جب آپ دیکھیں، جب آپ مسلمانوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جب فلسطینیوں کے بارے میں بحیثیت مسلمان گفتگو کرتے ہیں، تو آپ قرآن اور حدیث کو ایک سائڈ پہ رکھ کے مت گفتگو کیا کریں، کیونکہ پھر تو آپ کا معاملہ ختم ہے نا. چلیں جوہری صاحب، بڑی اہم گفتگو جاری ہے، اور اس کے اگلے سیشن میں ہم کریں گے کہ عالمی عدالت انصاف نے جو سٹانس لیا ہے اسرائیل کے خلاف وہ ہے کیا، اور اسرائیل کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، اس پر کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عالمی عدالت انصاف نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی جارحیت کی جنگی تحقیقات کا اعلان کیا ہے. جنگی جرائم کی تحقیقات ہوں گی، لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارے اوپر عالمی عدالت انصاف کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا. لیکن اوریہ صاحب، دنیا جہاں کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ٹیک اپ کر لیا ہے جو پرانے 2014 والے جو معاملات تھے، لیکن اب جو ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب ہوگا کیا؟ عالمی عدالت انصاف کیا نکالے گی اس میں سے، اور اسرائیل اس کو تسلیم کرے گا؟ نہیں، بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو تسلیم نہیں کرتے. امریکہ بھی شامل ہے، اور جس میں اسرائیل بھی شامل ہے. اچھا، ہوا یہ تھا کہ 2014 میں جو ہوا تھا اس میں 2250 حماس کے لوگ، حماس نہیں بلکہ 69 شہری مارے گئے تھے غزہ کے. اس کے اوپر بنسودہ ایک بندہ تھا، وہ عدالت صاحب میں چلا گیا تھا اور کہا تھا کہ کیا جورسڈکشن ہے کہ نہیں. اب سٹینس سے لیا جاتا رہا ہے کہ جناب یہ جو جگہ ہے یہ چونکہ اسرائیل کی اپنی نہیں ہے، اور اسرائیل کا تو انٹرنیشنل باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، جنگ کے بعد اگر آپ اس کے اوپر کنٹرول آپ کا ہے تو پھر آپ کا تو ہم لینے کو تیار. تو اس کے اوپر یہ گزشتہ فروری میں عدالت انصاف نے فیصلہ کر دیا تھا، جس پر امریکہ نے کہا تھا کہ ہمیں اس پہ بڑے تحفظات ہیں، یہ بڑی غلط. امریکہ نے فیصلہ اسرائیل کے خلاف ہوتا، چیخا امریکہ تھا. اب انہوں نے دوبارہ اس بات کو اچھالا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لے سکتے ہیں، جس پہ نیتن یاہو نے پہلے کہا تھا اٹ از اینٹی سیمیٹزم، اٹ از انسداد یہودیت، یہ یہودیت کے خلاف ہے. اور یورپ ابھی تک اپنے دماغ سے یہودیوں کے خلاف جو اس کی نفرت ہے وہ نہیں نکال سکا، اور ہم دیکھ لیں گے ہم کیا. اس کے اوپر ان کے وزیر دفاع وزیر خارجہ دونوں مل کے اس کے اس نے ایک بیان دیا ہے، اور اس کا چیلنج دیکھیں اور عالمی کمیونٹی دیکھیں. اتنا سا ملک، 60 لاکھ کا ملک، سب کو کس طرح بھڑکا رہا ہے، دکھائیں ذرا جی، سنائیں ذرا. World gone mad. The International Criminal Court, which is based in The Hague, said that it has the right to open a criminal investigation against Israel. Let me be clear. The ICC has no right to investigate, no right to indict, no right to try, and no right to convict any Israeli whatsoever. The International Criminal Court is a sham. Israel is not a member of this fake court. Israel is a vibrant democracy. It's a country of laws. This document, I hold it in my pocket. Every Israeli soldier is required to carry it. It's called the Spirit of the Israel Defense Forces. It explains the fundamental values that every Israeli soldier upholds. One of those is the purity of arms, and I quote, "The soldier should make use of his weaponry and power only for the fulfillment of the mission and solely to the extent required. He will maintain his humanity even in combat." We don't need anyone to lecture us about morality. Israel faces a brutal enemy that has zero respect for human rights, democracy, or the rule of law. In Gaza, Hamas stores weapons in schools. It digs tunnels under mosques and fires rockets from within hospitals. I've seen it. Hezbollah likewise. As defense minister, I ensured that nobody would tie the hands of our soldiers who risk their lives to protect us. We will never tie the hands of the Israeli soldiers. And the Jewish people will never again be at the mercy of others. جی، اور یہ صاحب کس طرح ڈٹائی کے ساتھ وہ ساری چیزوں کو ریجیکٹ دیکھیں. کر یہاں رہے ہیں، اور ایک اپنا کمال کی بات میں پاکستانیوں سے بھی کہتا ہوں. اس نے کیا کہا ہے؟ اسرائیل میں ملک کا نام ہے اسرائیل، but the nationality is Jew. جی
یہی پاکستان میں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ بھی آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہیں. پاکستانی کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے. اسلامی اسلام نظریہ. مسلمان ہونا چاہیے نیشنلٹی، نظریہ بار چھوڑ دیں اس ماتم کو. کیا اس نے کہا 3 کام تو نہیں کر سکتے آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. ایک تو یہ ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے آپ، تحقیق کے لیول پہ بھی خبردار ہم تمہیں روک رہے ہیں. ٹرائی نہیں کر سکتے، یعنی ہم جائیں یا نہ جائیں اس کے باوجود بھی آپ ٹرائی نہیں کر سکتے. اور نمبر 3 کنوکشن نہیں کر سکتے. اور اس کے مقابلے پہ کیا کہتا ہے، یہ ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو لوگ بہت بڑے بات کرتے ہیں. اس نے کہا ہم ایک ڈیموکریسی ہیں، ہم ایک جمہوریت ہیں، ہم ایک الیکشن لڑتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جمہوریت کیسے چلائی جاتی ہے. اور جمہوریت کا ایسنس کیا ہے؟ اسرائیل سے بہتر جمہوریت کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی کہ اٹ از ٹرنی آف میجورٹی. یہ اکثریت کی آمریت کا نام ہے. دنیا میں جمہوریت بنیادی طور پر کہا ہی جاتا ہے کہ 51% کا اقتدار 49% قریب عام لوگوں میں. انڈیا اور اسرائیل اس کی بدترین مثال ہیں کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی. اور اس نے ایک کتاب نکال کے دکھائی، وہ مینول جو ہے، کہتے ہیں یہ مینول ہم اسرائیل کے سپاہیوں کو دیتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے کیسے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے رول آف لا، پھر حماس کی اس نے وہ ساری کہانی بیان کی. مسئلہ یہ ہے، اتنا سا ملک چیلنج کرتا ہے، کیا یہ فکرے پاکستان میں کسی نے بولے ہوتے؟ یہ فکرے کسی اور چھوٹے ملک نے بولے ہوتے، ایون کوریا نے بولے ہوتے. آج اس ملک اس وقت فیٹف سے لے کے دنیا جان کے کسی جگہ پہ اس کو کسی نے رہنے دینا تھا، اس کو رگیت دینا تھا. یہ کون آ گیا ہے؟ یہ محمد قذافی نے فکرے اگر بولے ہوتے اور جو اس نے تھوڑے بہت بڑے بیچارے نے ڈیپ طریقے سے بولے تھے، آپ کو پتہ ہے اس کا حشر کیا کیا ان لوگوں نے، کس طرح اس بیچارے کو رگیتا گیا ہے، کس طرح اس کو ظلم. یہ فکرے صدام حسین نے بولے تھے اور صدام حسین کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. یعنی ایگزامپل بناتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو لوگ ان لوگوں کے بارے میں اس طرح کے فکرے بولتے ہیں. اور صرف مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ تو جنگ اب شروع ہوئی ہے. میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں کے لیے ظالم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کم از کم 50 سال تک 12 ملک تھے لیٹن امریکہ کے، انہوں نے وہاں پر وہ ظلم کیا ہے. کس بنیاد پہ؟ یہ کمیونزم ہے، یہ گوریلے ہیں، یہ کمیونسٹ جو ہیں جو ہماری آزادی کے اوپر حملہ کریں گے. یہ کمیونسٹ وہ ہیں جو ہماری مختلف قسم کے ہماری انڈسٹری کو تباہ کر دیں گے. آپ سوچیں چلی کے اندر 4 لاکھ عثمان صاحب بندے مارے ہیں اور 2 لاکھ مسنگ پرسنز تھے. ہنڈراس کے اندر، نکراگوا کے اندر، باقی جگہ انسانوں کا خون بہایا انہوں نے. ان کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے. اور یہی وہ اسرائیل کے اندر کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی بات سمجھنے کی جو ہے، شامت کو اسی صاحب آپ چلے گئے، وہ ترکی جائیں گے. اب ترکی جا کے وہ خاص طور پہ اپنا کفلنگ کو یوں کر درست کریں گے، پھر اس کے بعد بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد سارے بیٹھیں. کیا کریں؟ ہم کریں گے جی کہ ایک اجلاس بلایا جائے، فضا ہموار کی فضا پیدا کی جائے اسرائیل کے خلاف. ابھی ضرورت ہے فضا پیدا کرنے کی؟ کیا مسلم امہ کے اندر کوئی ضرورت ہے، مسلم ممالک کے اندر کوئی ضرورت ہے فضا پیدا کرنے کی؟ یہ وہ بنیادی طور پر ہمارے حکمران ہیں جو مراکش سے لے کے برنائی تک پھیلے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے آج بھی انتہائی سکون کی نیند رات کو سوئی ہوئی، بہترین بیڈ روم میں، شاندار قسم کے ایئر کنڈیشن ماحول کے اندر، بہترین قسم کا ان کا کوشن، صوفے، کمفرٹ، سارا کچھ ایئر کنڈیشن ہر چیز لگی ہوگی. اور اس کے بعد صبح سویرے اٹھے ہوں گے اور انہوں نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا ہاں جی کدھر ہے ڈرافٹ، ذرا لا کے دکھائیں. اس ڈرافٹ میں یہ ذرا سا 3-4 لائنیں نکال دو، یہ تھوڑا سا یہ ذرا سخت ہو رہی ہیں، اس کو نہیں رہنے دو. یہ ذرا ڈپلومیٹک لینگویج، یار تم کو ڈپلومیٹک لینگویج نہیں آتی، تم اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ سیکٹری بیچارہ، وہ سفیر بیچارہ بیٹھا ہوگا، یار شڈ کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہو، کڈ کیوں نہیں کرتے ہو تم اس کو؟ شڈ تو ہم کو امریکہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، آپ میں لکھو. یہ لینگویج شاہ محمود صاحب بھی استعمال کر رہے ہوں گے، یہ وہاں پر ٹرکی کا بھی کر رہا ہوگا، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. یہ ایک ڈرافٹ بنے گا. چلے ٹرکی کچھ کرے نہ کرے، لینگویج تو ٹھیک استعمال کر رہا ہے نا. نہیں، اردگان کرتا ہے، اردوان کر رہا ہے نا، تو مسئلہ صحیح. اچھا ایسی تو اور کوئی بھی نہیں کر رہا، یہ بھی تو غنیمت ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اردگان صاحب کی سیاست کا فائدہ جو ہے امت کو اس لیے نہیں ہے. میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ایک بندے نے بڑک لگا دی، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے رائٹ تل ابیب ٹرکی کا پرچم لہرا رہا ہے تو میں حیران رہ جاتا ہوں. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ استنبول میں اسرائیل کے سفارت خانے کا پرچم لہرا ہے تو میں حیران رہ جاتا ہوں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے.
یہ بڑی یہ جو ڈائکوٹمی ہے نا، یہ بڑی عجیب ہو گئی. ہمارے اپنے ذاتی، آج ایران بہت کچھ کر رہا ہے، زبردست، ٹھیک ہے، لیکن جب ایران کا 8 سال کی جنگ تھی تو کانٹرا جو ڈیل تھی اس کے اسرائیل سے اسلحہ بھی لے رہا تھا. تو یہ جو مفادات ہیں ہمارے جو اس کے نیشنز کے ساتھ ہے، وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے. مسلمانوں کو جب تک، پہلے دن سے میں نے عرض کر رہا ہوں ہاتھ باندھ کے، جس دن ہم فلسطین کے نام کے بجائے اس کو مسلمانوں کی جنگ کی بات نہیں کریں گے، اس کو ہم مسلم امہ کی جنگ کی بات نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہو سکتا. آپ سوچیں، میں سابرہ شتیلہ گیا ہوں، عثمان صاحب، ایک افسانہ، ایک ناول، ایک کہانی سابرہ شتیلہ پہ نہیں لکھی گئی. آپ کو ویتنام کی کہانیاں مل جائیں گے، فیض احمد فیض سے لے کے، فراز سے لے کے، منشی پریم چند سے لے کے، سب دنیا جہان کے ظلم کی. 70 سال کے بوڑھے سے ملے نا جب وہ وہاں آیا تھا سابرہ شتیلہ میں، تو اس وقت 2 سال کا ہوگا جب اسرائیل نے اس کو نکالا تھا، اور اگلے 100 سال تک اس کو کوئی امید نہیں ہے کہ اس کی اولاد بھی واپس چلے جائے گی اپنے گھر. پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. سابرہ شتیلہ کے جو میسیکر ہوا تھا، میں ان سے جا کے کہانیاں سنی جب وہاں پر، دیکھنے والی چیز ہے. کتنے لوگ ہیں، کتنی ڈاکومنٹریاں بنائی ہیں کہ آپ، یعنی ایرل شرون 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر اندر آتا ہے، لیبنان کے اندر آ کے ایک مکان میں کرسی بٹھاتا ہے، بٹھا کے باقاعدہ ان کے میسیکر کو دیکھ کرتا ہے. وہ جو روپ روئی تھی، جو پاگل ہو گئی تھی جرنلسٹ، وہ کہتی صبح میرے ساتھ یہ بچے کھیل رہے تھے اور شام کو یہ بچوں کی میں لاشیں دیکھ رہی ہوں. کسی نے لکھا کچھ؟ افسوسناک کہانی ہے، لیکن بات کیا کریں، اس کا علاج کیا ہے، کیسے غیرت دلائیں؟ کوئی نہیں. ایک ہوں مسلم والی بات جو ہے نا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب کا. چلیں جی ناظرین، اب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ شاہ قریشی صاحب کے بیان کا جو اشرف غنی صاحب کے حوالے سے انہوں نے دیا، وہ ہے کیا، اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد. میں افغانستان کے صدر اشرف غنی سے کر رہا ہوں. ایک طرف آپ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، ایک طرف آپ پاکستان کی مدد طلب کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے کرندے پاکستان پر تہمتیں لگاتے ہیں اور پاکستان کے اداروں پر نکتہ چینی کرتے ہیں. خدا را فیصلہ کیجئے، آپ چاہتے کیا ہے؟ Make up your minds. I'm saying this on the floor of the house. آپ نے کہا قائد حزب اختلاف نے کہ you expect Pakistan to lead from the front. And you said we are racing against time. And you're right. جی، اور یہ سب بڑا سخت بیان ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے وزیر خارجہ نے کہا اشرف غنی کے بارے میں. یہی اشرف غنی اور ان کا جو پورا قبیل ہے، اس کے بارے میں ہم بارہا یہ نقطہ اٹھاتے رہے ہیں کہ جناب، بہت دفعہ ہم نے کہا ہے کہ مت جاؤ. وہ ہم بچپن میں کہتے توتیا منموتیا تو اس کلی نہ جا، اس کلی دے جٹ برے نہیں لیندے پھائیاں پا. یہ اشرف غنی ہو گیا، اس سارے کے سارے امریکہ کے پالتو لوگ ہیں. انہوں نے خاص طور پہ انڈین اس کے ساتھ ساتھ تھے، ان کو عبداللہ وغیرہ نے پالا ہوا. اصل جو چیز سے میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں وہ میں حمداللہ محب سے بارے میں، اس نے ایک بیان دیا. یہ کون ہے حمداللہ محب؟ یہ ان کا میں خیال ڈیفینس منسٹر کے کیا، افغانستان. اس نے کہا کہ جی پاکستان کی کیا بات ہے، یہ تو ہیروز بھی ہمارے دیکھیں غزنوی رکھتے ہیں ان کو، اور میزائل بھی غوری ہے، تو یہ ان کا، یعنی کہ ہمارے ہیروز پہ انہوں نے اپنا سارا کچھ رکھا ہو. پہلی بات تو یہ ہے ہمارا تعلق غزنوی کے ساتھ مسلمان کا ہے اور غوری کے ساتھ مسلمان کا ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں کسی نسل، رنگ، زبان اور علاقے کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصبیت کی بنیاد پر بلایا کسی کو، وہ جہالت کی موت مرا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق. جس نے قبیلے کی بنیاد پر بلایا، اگر موت مرا تو ہماری امت سے خارج. ایک بات، اپنا نام حمداللہ محب صاحب عربی میں رکھا ہوا ہے، عربوں نے تمہارے افغانستان کو تیس نیس کر دیا تھا، جڑ سے اکھاڑ دیا تھا. بدلو، پشتوں میں نام رکھو نا. حمداللہ کدھر سے آ گیا تمہارا نام؟ محب کدھر سے آ گیا تمہارا نام؟ میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو گفتگو ہو رہی تھی. میں نے کہا دیکھا جی آپ دیکھیں عید مناتے ہیں، عرب کا تہوار ہے، آپ یہاں کیوں مناتے ہیں؟ ٹھیک، آپ اپنا تہوار لوکل. میں کہا مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ کدھر پیدا ہوئے تھے؟ یہ اپنا برسل سے پیدا ہوئے تھے. یہ کرسمس جو ہے
حضرت عیسیٰ عرب میں پیدا ہوئے تھے نا. یہ کرسمس پوری دنیا میں تم منائے جاؤ, عربوں کا تہوار. ایسٹر جو حضرت عیسیٰ جو ہے ریزریکشن کہاں ہوئی تھی؟ فلسطین کے عرب کے علاقے میں ہوئی تھی نا. یا مجھے یہ بتاؤ کہ ایسٹر جو تھا وہ اپنا لندن شہر میں ہوا تھا, پیرس میں ہوا تھا, جرمنی میں ہوا تھا, روم میں ہوا تھا. آپ اپنا ہر تہوار وہی دیکھیں. اچھا پھر تمام جتنے بھی یہودی دنیا کے اندر جواب میں کپور کہاں سے مناتے ہیں وہ لوگ؟ ظاہر بات ہے وہ سارے کے سارے علاقے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر کہنے کو اب کچھ نہیں رہ گیا. طالبان کی اس شکست کھانے کے بعد کہ اب وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے اس کو سیبوٹائز. ایک خواہش ہے پاکستان کے سیکولر کی, اشرف غنی کی اور انڈیا کی, کاش امریکہ کچھ دیر اور رہ جائے, ساڑیاں روٹیاں نہیں لگی ہیں نا وہ ختم نہ ہو جائیں. یہ صورتحال ہے. اچھا اور یہ صاحب ایک اور بڑے شخصیت پاکستان کے دورے پہ ہیں, شیخ عمران صاحب. ان سے میری آج ملاقات میں آپ کی ان سے ہوئی عمران ہے؟ حسین صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, شیخ صاحب سے. پھر آج ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ بھی گئے ہیں, میں نے دیکھی. جی ہاں جی ہاں, آپ نے تصویریں دیکھی. شیخ عمران صاحب سے تو ہلکی سی ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا کہ میں نے کہا یہ تو سینٹر سٹیج تو پاکستان بننے والا ہے. ہاں تو غزوہ ہند کے حوالے سے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو اور آپ کا اپنا ہے, تو اس کے حوالے سے کوئی بات وہ ابھی تک نہیں, میرا خیال آگے ہو گیا. بیٹھ کے کوئی ہم ایک پروگرام نہ ریکارڈ کر لیں, ایک ریکارڈ بھی کریں گے, کچھ ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہونا بھائی. میں نے کہا پاکستان کو ایک بہترین جگہ, کہتے ہیں ہاں میں رہنا چاہتا ہوں, بٹ ایزیسٹ وے از کہ میں ایک شادی کر لوں یہاں پہ. تو آج بڑے ہنسی سے وہ یہی کہہ رہے تھے. عمران حسین صاحب جو ہیں آخر الزمان کے علم کے بارے میں میرا خیال ہے اب تک کے 20-25 سال کے اس عرصے کے اندر سب سے بڑے عالم ہیں. اچھا کچھ چیزیں ہر بندے کی اختلاف. دیکھیں آخر زبان کا علم ایسا ہے کہ جس علم یہ کے ابھی بارے وہ میں پاکستان آ رہے تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں, نجم صاحب, انہوں نے کہا میسج بھیجا, میں نے آپ کو بھیجا تھا کہ جی اوریا صاحب ان سے ملاقات کریں. اور جی میری آج ملاقات ہوئی بڑی تفصیلی, بڑی میرا خیال نجم صاحب سن رہے ہوں گے امریکہ میں, تو ان کو پتہ چل گیا. آج میری ملاقات ہوئی, بڑی تفصیلی ان سے ملاقات ہوئی. لیکن اس کے بعد پھر ہم وہ ڈاکٹر, چونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس 1 سال تقریباً وہاں پڑھتے بھی رہے ہیں اور وہ اردو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے. تو میں نے کہا آپ ٹرینیڈاڈ میں رہتے رہے. کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ٹرینیڈاڈ میں رہتا رہا تاکہ میں انڈیپینڈنٹلی سوچ بھی سکا, گفتگو کر سکا. پاکستان میں تو بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا. پھر ان کے ایک ان کی الجیرین وائف ہے, ایک ان کی وہاں ٹرینیڈاڈ, تو وہ بیسیکلی یہاں رہنا چاہتے ہیں. آلموسٹ 70 ایئرز ہو اور کوائٹ انرجیٹک, اور ان کی ضرورت بھی ہے بہت زیادہ, کیونکہ جتنی میں ایلیکوینٹلی وہ گفتگو کرتے ہیں انگریزی کے اندر, اور جتنا ان کا حدیث کا اور قرآن کا, اور خاص پاکستان کے حوالے سے کیا پریڈکٹ کرتے ہیں سینٹر سٹیج کی آپ نے بات کی. دیکھیں پریڈکشن تو بندے کی نہیں ہوتی. پریڈکشن دیکھیں ہم یہ اکثر کہتے ہیں اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حساب سے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں وہ بنیادی طور پہ ان کا میرا ایک بنیادی اختلاف یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غزوہ ہند جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے, جو کہ محمود قاسمی کے بارے میں. لیکن میں جو 18 حدیثوں سے علم سے جو تھوڑا بہت مجھے کشید کیا وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ٹائم لائن بتائی ہے, اس حدیث کی ٹائم لائن کو ہم نکال نہیں سکتے جسوں کے کہ جب تم ہند کے بادشاہوں کو, پہلی بات ہے کہ انڈیا جو ہے حصے بکرے میں ہو جائے گا پہلے, زنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کا اپنے درمیان پاؤ گے. تو یہ ہے بیسیکلی. اچھا جی چلیں ایک اور اہم ایشو, رنگ روڈ تو گلے کی ہڈی بن گیا لگتا ہے عمران خان صاحب کی, جو پنڈی کے رنگ روڈ والا ایشو. آج انہوں نے غلام سرور خان صاحب کو ڈانٹ پلائی ہے, جو تیرا نا نہیں سی تو پریس کانفرنس کیوں. غلام سرور خان نے 6 دفعہ بولے اور 6ٹھی دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ انکوائری تمہارے خلاف نہیں ہو رہی. ٹھیک, آج انصار عباسی نے بھی ایک بات شروع کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے, خان صاحب کو مجھے لگتا یہی ہے کہ بہت زیادہ مس فیڈ ہو رہے ہیں, بہت زیادہ. اور میں ایک وارننگ کے طور پہ ایک بات آخری میں کرتا جاؤں گا جانے سے پہلے, کہ انہوں نے بلایا کمشنر کو, محمود احمد کو, جو کہ اس وقت پنڈی کے بلایا, اور انہوں نے کہا کہ تم نے کسی کے کہنے کے اوپر الائنمنٹ چینج کی ہے. تو اس نے کہا میں نے کسی کے کہنے, صرف 2 منٹ کی ملاقات ہے, 2.5 منٹ تقریباً بات ہوئی. تو اس نے کہا میں نے کسی کے کہنے کے اوپر الائنمنٹ چینج نہیں کی. تو وہ چلے گئے. اس کے بعد میسج بھیجا ہے کہ تم نے مجھے جھوٹ بولا ہے کہ تم نے الائنمنٹ چینج کی. انہوں نے کہا خان صاحب سوال کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں. میں نے کہا کہ میں نے مرضی سے الائنمنٹ چینج کی, اور ظاہر بات ہے اس کے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے علاقے کے اندر ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد 2 کام ہوئے ہیں خان صاحب. آئندہ آنے والے 50 سالوں میں بھی رنگ روڈ یہ رنگ روڈ نہیں بنتی, نہ کوئی بیوروکریٹ ہاتھ لگائے گا اس کو. اور دوسری بات آپ کو بتاؤں, رنگ روڈ ہی کیا, کوئی بھی میگا پروجیکٹ نہیں بنا کچھ نہیں ہے. 3 سال میں ہوا کیا ہے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کرپشن کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو, یہ اگر 15 دن میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے, آپ بوریا بسا لپیٹ لیں, آپ کے پاس کی بات نہیں.
میں کل اس پہ اپنی پوری ایک شہباز شریف صاحب کے ساتھ مڈاس کے زمانے کا انکوائری رپورٹ بتاؤں گا کہ کیسے شروع ہوا تھا اور کیسے واپس لیا گیا اس سارے معاملے کے اندر، کیونکہ کل ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کے پہلے 2 سال مشرف کے پہلے 2 سال سے مشابہ ہیں۔ مشرف کو اپنا سارا کچھ واپس لینا پڑا تھا، فوج اس کی سپورٹ پہ تھی، مانیٹرنگ ٹیمیں اس کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، سارا کچھ کیا ہوا تھا، مکاتی پورا ایجنڈا دیا تھا اچھا انہوں نے۔ اس کی بنیادی اچھا کوئی اس کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، عدلیہ نے اس کو 3 سال دے دیے ہوئے تھے، اس سب کے باوجود اس کو واپس لینا پڑا تھا، اس لیے کہ ایک بات طے ہے پوری دنیا کے اندر کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے اٹس ناٹ ایزی۔ دیکھیں کوئی ایک سوائے ایک قانون کے کہ تم یہ بتاؤ اور یا مقبول جان یہ پین تم نے کہاں سے خریدا ہے، اور یہ اکراس دا بورڈ پوچھو، عمران خان سے بھی پوچھو اور شاہ محمود قریشی سے بھی پوچھو اور شہباز شریف سے بھی پوچھو، جب تک یہ آپ سب سے نہیں پوچھیں اور یہ طے کر لو کہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہوا، کوئی حکومت پہ رہا ہے یا نہیں رہا ہے۔ ایران میں انہوں نے پوچھا تھا، یہاں پاسداران بیٹھے ہوتے تھے کرسی لگا کے، کہتے اپنا مال لے آؤ، سامان لے آؤ، بینک لے آؤ، سارا کچھ لے آؤ اور بتا دو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ ایک سوال، صرف ایک کوسچن اگر آپ کر سکتے ہیں، یا پھر امریکہ کی طرف چلے جاؤ۔ 1777 میں جب انقلاب آیا انہوں نے کہا بھائی جہاں سے بددیانتی کی ہوئی ہے، کچھ کیا ہے، پیسے لاؤ، ملک بنا لو، 100-1 سال بعد ہم پوچھیں گے کہ اس ملک کے اندر تم نے اب کرپشن جو ہے وہ اس کے بعد اب تم نے نہیں کرنی، کم از کم بن گئے۔ کوئی ایک راستہ اختیار کرو۔ یہ جو آدھا تیسرا بٹیر والا عمران خان والا مسئلہ ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ شبر زیدی جیسا بندہ کہتا ہے کہ میں اس ڈر سے چھوڑ گیا کہ وہ آگے جو ٹینڈر ہونے والے تھے، اگر میں وہ ٹینڈر میں حصہ لیتا تو میں آئندہ پوری زندگی جو ہے نیب کی پیشیاں بھگتتے رہتے۔ آپ نے نیب بنایا کس طرح کا ہے؟ آپ کو کبھی آپ نیب کیا یار، آپ اندازہ کریں کہ ایک کرمنل جو وار کرمنل ہوتا ہے نا، وار کرمنل، وہ جو ہے وہ اس طرح کے برے حالات میں رہتا جیسے نیب میں۔ جب شروع نیب نے بنایا تھا، آپ کو پتہ ہے ایک کوٹری ہوتی تھی، اس کوٹری کے چاروں طرف انہوں نے کالے پردے اور کالا رنگ کیا ہوتا تھا، یا کالے وہ لگائے ہوتے تھے، روشن دان نہیں ہوتا تھا، اس کے اندر پھینک دیتے تھے ایک ایسے آدمی کو کہ جس آدمی نے ایک اچھی سی نوکری گزاری ہوتی تھی، اس نے قتل کیے ہوئے، اس کو 90 دن کے لیے تم رکھتے ہو۔ عام آدمی جو قتل کرے وہ 14 دن کے لیے۔ نہیں بنایا نا، کیوں نہیں چینج کیا؟ یہ تو نواز شریف نے بنایا تھا، نواز شریف نے بنایا، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی حکومت۔ سر یہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ چھری میرے ہاتھ میں رہنے چاہیے کہ میں اپنے مخالف کیا اس میں۔ عمران خان صاحب بھی تبدیل کر، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ چلیں یہ بڑی لمبی بحث ہے، اس کے اوپر تو الگ پروگرام ہونا چاہیے کہ اس کو تبدیل ہونا ہے نہیں ہونا، لیکن پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔